بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے بیماریوں کا علاج ذکر کرتے ہیں اور بیماریوں کا روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے ہرنیا کے حوالے سے کہ ہرنیا کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کی احتیاطیں کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ دیکھیے گا، ہرنیا جو ہوتا ہے جلد کے نیچے والی جھلی کا پھٹ جانا۔ سمجھنے کے لیے ہم جب دیکھیں، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کی آلائشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پورا ایک جو ہے وہ بوری نما یا پورا تھیلا سا بنا ہوتا ہے آلائشوں میں، جس کے اندر اوجڑی اور دیگر آنتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اگر وہاں اس میں کہیں سے کٹ لگ جائے تو آنتیں باہر آ جائیں گی۔ یہی والی جھلی پھٹ جانا ہرنیا ہے۔ ہمارے بھی اوپر کی جو جلد ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک اور بیگ ہوتا ہے جس کے اندر آنتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اس جھلی کا پھٹ جانا ہرنیا کہلاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غبارہ سا پیٹ کی طرف بن جاتا ہے، اور ناف کی طرف یا جس ایریا میں آپ کے وہ وزن پڑ جائے تو وہ جگہ پھٹ جاتی ہے۔ جب پھٹ جاتی ہے تو اس سے آنتیں باہر نکلنے لگتی ہیں۔ مریض جب کھانستا ہے تو ایک غبارہ سا باہر بنتا ہے، کیونکہ پیٹ پر زور آتا ہے اور وہ غبارہ سا باہر آنا شروع ہوتا ہے۔ اور اگر احتیاط نہ کی جائے، گیسٹرک بڑھتی رہے اور مطلب انسان بوجھ اٹھائے یا اچھل کود کرے سپورٹس میں یا بہت مشقت والے کام کرے، تو وہ جو حصہ پھٹ چکا ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور وہ کٹ جتنا بڑھتا جائے گا تو اتنا تکلیف بڑھتی جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے تو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپریشن ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، گیسٹرک رہنے کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے اور یہ کٹ لگ جاتا ہے اندر۔ سب سے زیادہ اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں آپریشن کرانا بعض اوقات کیوں ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے ظاہری سر پر یا کہیں پر بھی، تو جلد کے دو حصے اگر دور دور ہوں تو وہ ان کو ملایا جاتا ہے تاکہ سیل بنے اور ریپیئرنگ کا کام سٹارٹ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو وہ زخم کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اس کو سلائی کرنا ضروری ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ملا کر جب سلائی کر دیتے ہیں تو وہ سیل بن کے دوبارہ ریپیئرنگ کا کام ہو کے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اندر کی جھلی جب پھٹ جاتی ہے تو وہ دور دور ہوتی ہے، اس کو ملانے کے لیے ضروری ہے کہ ان جھلیوں کا ملا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ضروری ہے کہ آپریشن کرانا پڑتا ہے کہ وہ جھلی دور دور ہے، اب وہ ریپیئر ہو ہی نہیں رہی ہے، اور آپ مشقت کا کام کیے جا رہے ہیں، گیسٹرک، قبض، یہ والے معاملات ہیں، تو آپ کو مطلب وہ ریپیئر نہیں ہو پائے گا۔ سب سے پہلے اس میں کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو گیس نہیں ہونی چاہیے، آپ کو قبض نہیں ہونی چاہیے۔ گیس اور قبض کے معاملات کو ختم کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقت والے کام چھوڑ دیں، اور جہاں پر یہ جیسے غبارہ بنتا ہو اس جگہ کو آپ تھوڑا سا کسی سخت چیز سے پریس کر کے اس جگہ پر پٹا باندھ دیجئے، یا کوئی بھی آپ جیسے وہ ایک مطلب یہ کہہ لیجئے کہ جو دانوں پر لگاتے ہیں نا، سٹیکر ٹائپ،
وہ آپ اس پر لگا سکتے ہیں تاکہ وہ غبارہ باہر نہیں آئے. تو وہ جلد کی جھلی اگر مل جائے تو آپ کا زخم اندرونی طور پر جو جھلی پھٹ گئی ہے وہ سیٹ ہونے کا بہت ہی زیادہ امکان ہوتا ہے. اور اگر وہ یہ گیس قبض اور مشقت والے کام تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور بڑھتے بڑھتے آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے اور ہمارے کھانے پینے میں بے احتیاطیاں اور جو ہمارے روزمرہ کے امور ہیں ان میں بے احتیاطیوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کو آپریشن کرانا ہی پڑتا ہے. چونکہ میرے پاس جب یہ آتے ہیں تو میں دوا تو بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور احتیاطیں ضرور بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے احتیاطیں نہیں کرنی، اسی طرح اپنے معاملات جاری رکھنے ہیں، تو آخر میں آپریشن ہی کرانا ہے. تو پھر دوا پہ پیسے ضائع کرنے کی ضرورت، آپ کو جا کر پہلے ہی آپریشن کروا لیں. اگر جو ہے آپ احتیاط کر سکتے ہیں، اپنا علاج صحیح سے کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا کہ گیسٹرک والی چیزیں جیسے چاول آپ فرسٹ آف آل چھوڑ دیں. چاول ہے، بڑا گوشت ہے، چنے کی دال ہے، بینگن ہے، کھٹی چیزیں ہیں، تیز مرچوں والی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، کولڈ ڈرنک ہے، اور کھانے کے بعد بیٹھ جانا کہ چہل قدمی نہ کرنا، اندر گیس بن جانا. اور گیس کا جب دباؤ ہوگا تو وہ جگہ جو پھٹی ہوئی ہے اس پر دباؤ ہو کر وہ مزید اس کا کٹ بڑھ سکتا ہے اور وہ خلا بڑھتا جائے گا تو پریشانی ہے. تو سب سے پہلے یہ چیزیں چھوڑ دیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 1 سے 2 نسخے بتا دیتا ہوں، وہ استعمال کیجئے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. نسخہ کیا ہے؟ آپ لونگ، دار چینی اور جلوتری، یہ تینوں چیزیں 10-10 گرام آپ لے لیجئے. ایک چٹکی صبح و شام آپ نارمل پانی کے ساتھ استعمال کر لیں کھانے کے بعد. اور اس کے ساتھ ایک اور نسخہ آپ بنا لیں جو کہ آپ کو گیسٹرک کے حوالے سے بہت اچھا کر دے گا. اجوائن دیسی ہے، تیز پات، سرخ رائی، یہ تینوں چیزیں آپ 10-10 گرام، اجوائن دیسی، تیز پات اور سرخ رائی، تینوں چیزیں 10-10 گرام، اور گندھک آملہ سار یہ 30 گرام، یہ آپ ساری چیزیں مکس کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. آدھا چمچ ہر کھانے کے بعد آپ یہ استعمال کر لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا. اس کا روحانی علاج دیکھ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ 786 مرتبہ روزانہ تیل پر، سرسوں کا تیل ہو یا زیتون کا تیل ہو، آپ دم روزانہ کرتے جائیں اور متاثرہ جگہ پر آپ ہلکے ہاتھ سے مالش روزانہ کرتے رہیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کلام کی برکت سے یہ زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اندرونی جو زخم کہہ لیجئے، اس کو اندرونی پھٹن کہہ لیجئے، یہ بالکل اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائے گا. تو بعض لوگ ہرنیا اور اپینڈکس کو ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہرنیا یہ جلد کا پھٹ جانا ہے، اپینڈکس وہ اس آنت جو دائیں طرف ٹانگ کے جوڑ پر ایک آنت ہوتی ہے اس میں غذا کا بھر جانا، وہ اپینڈکس کو نکالنا پڑتا ہے، وہ اور چیز ہے. ہرنیا اور اپینڈکس میں فرق ہے. اپینڈکس کا اس طریقے سے علاج کیا جائے تو ضرور علاج ہو جاتا ہے، اور ہمارے لوگ چونکہ احتیاط تو کرنی ہی نہیں ہے اور علاج بھی بہت جلدی چاہیے، تو پھر ایسے میں آپریشن کی طرف ہی جایا جاتا ہے. اور آپریشن اس کا کوئی نقصان دہ علاج نہیں ہے، صرف اور صرف اس جھلی کو اندر سے سی دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ زخم سکانے کی دوائیں استعمال کیجئے، اللہ کے حکم سے سیٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی احتیاط ضروری ہے. آپریشن کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ ویٹ لفٹنگ شروع کر دیں تو پھر وہی حال ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور تمام ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.